बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 24 फरवरी दिन है मंगल का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की रिहाई, आलमी हेडलाइन और पिछले 3 सालों से ये आलमी हेडलाइन है। ये एक नया रिकॉर्ड कैसे है, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर अलीमा खान लीड करो, एक नया इत्तेहाद और तमाम फैसले अब 3 लोग मिलकर करेंगे, जिसमें अलीमा खान भी शामिल होंगी। ये 3 लोग कौन है, इसका मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे और इस खबर में कितनी सदाकत है। और इमरान खान को रिहा करो, 14 कप्तानों का ख़त और पाकिस्तान की हुकूमत से क्या मुतालबा किया, ये भी आपको बताएंगे। और नूरीन नियाज़ी, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, नाले में किस तरह से गिरी और इसके अलावा कौन ज़ख्मी हुआ है, और बेहिस हुकूमत किस तरह से इमरान खान की बीमारी का मजाक उड़ाती है। नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों की बीमारी को आपके सामने एक कंपैरिजन रखेंगे और हुकूमत आज क्या कह रही है, आज़म नज़ीर तारिड़ साहब के क्या अल्फाज थे। और व्यूअर्स, मईशत तबाह, इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ और फिर अलविदा शहबाज, ये मामला क्या है और क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ की गलतियों, गिरती हुई मईशत और पाकिस्तान के हालात का ज़िम्मा उठाएगी? क्या इस बैगेज को उठाने की सख्त रखती है या ये जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी जाएगी? और क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कुछ नए ऑप्शंस देख रही है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज के इस नशिस्त में। लेकिन फिर इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आपकी तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा 1 मिलियन का टारगेट है, इसे अचीव करवाने में हमारा ज़रूर साथ दीजिएगा। लेकिन फिर सबसे पहले आपको ये खबर दें कि इमरान खान को रात अडयाला जेल से निकालकर पिम्स अस्पताल लाया गया और उनका 4-5 घंटे इलाज किया गया। लेकिन ये मुबैना इलाज है, ये मुबैना तौर पर उनको लाया गया। मैं ये अल्फाज क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि ये हुकूमत हमें इससे पहले ये बताती रही है कि इमरान खान बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, इमरान खान को किसी किस्म की बीमारी नहीं है, उन्हें कैद तन्हाई में नहीं रखा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत करती है, बयानियाँ बनाया जाता है। लेकिन वो खबर लीक हुई तो पता चला कि जो हुकूमत इमरान खान को जेल में रख सकती है, कैद तन्हाई में रख सकती है, वो इमरान खान की बीमारी को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ये मुबैना जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ख़ानदान के किसी फ़र्द ने इमरान खान से बात नहीं की, किसी को कुछ मालूम नहीं है कि उनको किस किस्म का इलाज उनका किया जा रहा है। वो सलमान सफदर साहब गए और उन्होंने जो कुछ देखा वो आकर उन्हें बता दिया। लेकिन इमरान खान का इलाज क्या हो रहा है और जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक हो रहा है, इसमें जब तक बहनों की मुलाकात नहीं होगी, ख़ानदान के अफराद की मुलाकात नहीं होगी, तो इस पर पाकिस्तान की कौम कभी भी यकीन नहीं करेगी। वो हुकूमत जो बार बार कहती है कि हमने इमरान खान को रास्ते से हटाना है और जिसको ये खौफ हो कि अगर ये बाहर आ गया तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, सबका एहतसाब होगा बकौल फैसल वाडा। तो क्या इस हुकूमत के ऊपर यकीन किया जा सकता है? कम से कम दोस्तों, मैं तो करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये दुनिया की तारीख भरी पड़ी है जहाँ पर ऐसी शख्सियात को, ऐसे लोगों को जो निज़ाम के लिए ख़तरा हो और किसी की कुर्सी ख़तरे में हो, किसी का इक़्तिदार ख़तरे में हो, तो वहाँ पर इस किस्म के वाक़यात हमने होते हुए देखे हैं। अलीमा खान की ट्वीट, और वो भी यही बात कर रही हैं। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को रात जो खबरें चल रही हैं, हमें पता ही चला है कि इमरान खान को दोबारा पिम्स अस्पताल इंजेक्शन के लिए लाया गया। कानून क्या कहता है? कानून बड़ा वाज़ेह है कि जब भी आप किसी प्रोसीजर, चाहे वो छोटे से छोटा प्रोसीजर भी क्यों ना हो, आप नेक्स्ट टू किन, ख़ानदान के लोगों से ज़रूर जो है वो बात करवाते हैं। अगर आप उसे पढ़े ना तो उसकी स्टेटमेंट क्या थी, उसमें लिखा हुआ है कि उनसे उनकी मर्ज़ी पूछी गई और उसके बाद उनका ऑपरेशन जो है वो हमने कर दिया। अब कानून के मुताबिक किसी भी कैदी पर तिब्बी अमल शुरू करने से पहले उसके अहले खाना को आगाह करना ज़रूरी होता है। और फिर इमरान खान के ख़ानदान को इस बारे में क्यों इतला नहीं दी गई, ये सबसे अहम सवाल है। अलीमा खान ये भी कहती हैं कि हमें सरकारी तिब्बी इदारों की तशख़ीस और टेस्ट रिपोर्ट्स पर एतमाद नहीं। अलीमा खान, आप तो कह रही हैं कि आपको इन रिपोर्ट्स पर और डॉक्टर्स पर एतमाद नहीं। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो रात लाए हैं, मुझे तो इस चीज़ पे भी एतबार नहीं है। और मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि मुबैना इलाज और मुबैना तौर पर उनको निकाला गया, क्योंकि जब तक किसी की बात नहीं होगी ये पता नहीं चलेगा। आपको याद है कि लास्ट टाइम तो बैरिस्टर गौहर, अचकज़ई और कुछ और लोगों को भी ऑन कॉल लिया गया और हुकूमत ने राब्ता किया। फिर जो इमरान खान के पर्सनल मौलजीन थे उनको भी ब्रीफ किया गया। लेकिन अब तक जब मैं ये प्रोग्राम करूँ, ऐसी कोई इतला बाहर नहीं आई कि किसी से राब्ता किया गया। इसीलिए अलीमा खान ने लिखा ना कि कुछ खबरें चल रही हैं। पिम से पहले ही ऐसी इतलात सामने आ रही हैं कि डॉक्टर्स को इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक कोई भी मालूमात ज़ाहिर करने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं। आखिर वो क्या कुछ छुपा रहे हैं, ये सवाल है पाकिस्तान का और अलीमा खान का। अगर हुकूमत
عوام کے سامنے کوئی تیار شدہ یہ مشکوک طبی رپورٹس بھی جاری کرتی ہے تو ہمارا خاندان انہیں مسترد کرتا ہے۔ ہم اپنے اس مطالبے پر قائم ہے کہ عمران خان کا شفا انٹرنیشنل میں معائنہ اور علاج کیا جائے، وہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہیں۔ اب یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جس پمز ہسپتال کی آپ بات کرتے ہیں وہاں پہ ریٹینا اسپیشلسٹ موجود ہی نہیں ہیں، تو عمران خان کے پرسنل معالجین کی نگرانی میں اگر آپ یہ علاج نہیں کرواتے تو ہم کسی بھی علاج کو تسلیم نہیں کریں گے۔ دیکھیں کل کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہنا ہے کہ ہم تو علاج کر رہے تھے۔ نقصان کس کا ہوگا؟ خاندان کا۔ نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کی عوام کا۔ تو اس تناظر میں آپ کو اس پوری رپورٹ کو اور اس علاج کو دیکھنا ہے۔ دوستو ایک اور چیز کہ پمز ہسپتال عمران خان کی آنکھ میں پیدا ہونے والی مبینہ بیماری کے علاج کے لیے مناسب سہولیات کا حامل نہیں، اور یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے جسے بار بار خاندان کے لوگ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ حکومت جو کچھ عمران خان کے ساتھ کر رہی ہے وہ ایک سنگین اور مجرمانہ عمل ہے۔ عمران خان کے خلاف ہونے والی ہر زیادتی اور خلاف ورزی پر ذمہ داران جواب دہ، اور ان کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا، ان کو جواب دینا ہوگا۔ دیکھیں آج اگر یہ جواب نہیں دیتے تو کل یقیناً ان کو جواب دینا ہوگا، اس لیے تو خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انکوائری ہوئی 9 مئی کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ 5 سے 6 پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے، تو خان صاحب نے ان کو بھی کہا تھا کہ یار یہ جو تم کر رہے ہو نا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور تم جان بوجھ کر مجھے اس کیس کے اندر گھسیٹ رہے ہو، تو یاد رکھنا میں نے تمہارے نام یاد کر لیے ہیں اور وقت بدلتے دیر نہیں لگتی ہے۔ اور پھر عمران خان کے اوپر ایک اور کیس بنا دیا گیا تھا۔ تو وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن خان صاحب اور بہنیں ان لوگوں کو، ان کے چہرے، ان کے ناموں کو یاد انہوں نے کر لی ہے، قوم نے یاد کر لیا ہے، اور وقت ضرور بدلے گا۔ وقت ایک جیسا سدا نہیں رہتا، پھر ان کی چیخیں آپ کو سننے کو ملیں گی، اور پھر پاکستان کا میڈیا کیا پاکستان میں انڈیپینڈنٹ صحافین کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں اب راستے میں خود اپنے کانٹے بچھا رہے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب، مجھے تو حیرانگی ہے کہ آپ اتنا گر سکتے ہیں۔ آپ نے کہا جی کہ جیل مینول میں یہ درج نہیں کہ قیدی کا علاج اس کی منشا کے مطابق ہونا چاہیے۔ نواز شریف صاحب کو پھر کیوں نکالا آپ لوگوں نے؟ اگر ان کی منشا کے مطابق، ان کی تو خواہش تھی کہ ان کو تمام سہولیات دی جائیں، تو پھر کیوں آپ اس کے اوپر سیاست کرتے ہیں؟ پلیٹلیس اگر پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے علاج نہیں کروانا، اور جس طرح کا یہ علاج سے چاہتے ہیں ڈاکٹر عدنان نے، دی ریسٹ آف دا پلٹون جو ان کو جا کر دیکھتی تھی، تو وہ کس قاعدے قانون اور کس جیل مینول کے مطابق ہو رہا تھا؟ تارڑ صاحب، آپ قانون اور مینول کی اکثر بات کرتے ہیں، تو اس مینول میں یہ ضرور شک نکالیں کہ نواز شریف کو کس کے کہنے پر پاکستان سے باہر بھیجا گیا۔ یہ انوکھا دنیا کا مریض تھا جسے جیل سے نکالا گیا اور پاکستان سے باہر اس کی مرضی کا علاج کروانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، تو کس طرح آپ اسے جسٹیفائی کریں گے؟ اب پرابلم اس میں یہ ہے کہ جہاں پر یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ پریس کانفرنس میں آتے نہیں ہیں، ان سے کوئی سوال کرے، اور جو سوال کرے گا ظاہر سی بات ہے اس کو نوکری سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، تو لوگ سوال بھی نہیں کرتے۔ آپ نے سر ایک ایسی اسٹیٹ بنا دی ہے پاکستان کو جہاں پر ڈکٹیٹرشپ اعلان نہیں ہوا، لیکن ڈکٹیٹرشپ سے بدتر حالات ہیں، اور ہر شخص آپ کو ایک کامنٹ نظر آئے گا، چاہے وہ حکومت میں بیٹھا ہے، چاہے وہ وزیر قانون ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وہ کوئی منسٹر ہے، کوئی ترجمان ہے، کوئی ورکر بھی اگر ان کی جماعت کہنا تو وہ بھی آپ کو اسی طرح کا اس کا رویہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ دوستو اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو گزشتہ روز شیڈول کے مطابق اور ان کی رضامندی سے پمز لے جایا گیا، جہاں 4 ماہر ڈاکٹرز نے ان کا معائنہ کیا، لیکن قانون میں یہ بھی لکھا ہے نا کہ خاندان کے لوگوں کو بتایا جائے اور اس کی مرضی شامل ہونی چاہیے۔ کیا آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا؟ ویسے آپ وزیر قانون ہیں۔ عمران خان کی ہسپتال منتقلی کے لیے رات کے وقت تعین سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کے صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ طے کیا جاتا ہے، اور جب ٹریفک کا بوجھ کم ہو تو ان کو ہسپتال لایا جاتا ہے۔ اب پرابلم ان کو یہ بھی ہے نا کہ پتہ لگے کہ عمران خان کی گاڑیاں اٹھیالہ سے نکلی ہیں، جس طرح وہ ایک حیدر سعید ہے غالباً بچہ، اور وہ حسنین نے نیا پاکستان والا، اس کی خیر ویڈیو جو ہے وہ جیو نے چلا دی ہے، اس کے اوپر وہ کافی زیادہ اس نے پروٹیسٹ بھی کیا کہ آپ کریڈٹ تو دیں، یقیناً کریڈٹ دینا چاہیے۔ حسنین کی کوشش تھی، جس طرح اس کا نام خوبصورت ہے اس طرح اس کی کوشش بھی بہت خوبصورت تھی، اور حسنین نے یہ سارا کچھ کیا۔ اور اگر وہ 2-3 بچے گاڑیوں کا تعاقب کر سکتے ہیں تو کیا پاکستان کی عوام ان گاڑیوں کا تعاقب نہیں کر سکتی؟ تو یہی سیکیورٹی تھی جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے کہ ہم جب جیل سے نکال کر لے کے جائیں گے تو عین ممکن ہے کہ قافلہ لوگ روک لیں اور عمران خان سے ملاقات کی ضد کریں، تو اس سے بہتر ہے کہ رات کی تاریکی میں عمران خان کو لے کر جائیں۔ تو میں دوستو اس لیے اسے مبینہ علاج کہتا ہوں۔ عمران خان کا علاج ہوا نہیں ہوا ہمیں نہیں پتہ۔ عمران خان بدقسمتی سے سزائے یافتہ ہیں اور انہیں رہا کرنے کا اختیار صرف عدالتوں کے پاس ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ وہ سابق وزیر اعظم ہے تو ان کا کیس دیگر مقدمات کو پیچھے چھوڑ کر سنا جائے۔ بالکل ٹھیک آپ نے کہا، لیکن یہ اختیار اس وقت کی پاکستان کی عدالتوں کا تھا۔ سچے کیسز میں جھوٹی عدالتیں، کمپرومائز عدالتیں خود چل کر نواز شریف کے لیے ایئرپورٹ گئی، اور پھر ان عدالتوں سے آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں یہ دنیا میں نا ایسی ایگزامپل بھی نہیں ملے گی
کہ نواز شریف صاحب کی جو سزا ہے اس کے اوپر ڈاٹ لگا دیا گیا، فل سٹاپ، اور پھر کہا گیا کہ اس پوز کے بعد ہم نے دوبارہ سے نواز شریف کی سزا کو شروع کرنا ہے۔ پھر وہ لندن چلے گئے۔ یہ بھی دنیا میں آپ کو کوئی ایسی نظیر نہیں ملے گی۔ آپ کہتے ہیں نا بدقسمتی سے، وہ ان کی یہ بدقسمتی ہے، اور نواز شریف صاحب کی وہ خوش قسمتی تھی کہ اس وقت قانون اور ایک جنرل کے کہنے پر سب کچھ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق چل رہا تھا، اور آج دیکھ لیں کہ اس جنرل کا کیا حال ہے۔ ویورز، جیلر کے خلاف درخواست دائر ہو گئی ہے۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل کے سابق سپرنٹینڈنٹ عبدالغفور انجم اور دیگر کے خلاف اپنی آنکھ متاثر کرنے اور ملاقاتیں بند کر کے قید تنہائی میں رکھ کر ذہنی اذیت دینے کے مبینہ ذمہ داروں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے لیے تھانہ صدر بیرونی کی اڈیالہ پولیس چوکی پر بہن عظمیٰ خان کے ذریعے درخواست دے دی۔ اب یہ مبینہ کا لفظ چونکہ اس میں لکھا ہوا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، اٹس ناٹ مبینہ، اٹس کنفرم رپورٹ کہ یہ ان لوگوں نے کیا، اور تھینکس ٹو پاکستان تحریک انصاف ان کو ہوش آ گیا، اور یقیناً یہ ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں، میں آپ کو نا اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو ٹائم ہے اس کی تبدیلی کا، یہ جو سپرنٹینڈنٹ تھا اور اسی دوران عمران خان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، یہ سب کچھ ایسے نہیں ہے، کڑی سے کڑی ملائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کام کس طرح سے اس سے کروایا گیا ہے۔ دوستو، کپتان کی 6 مقدمات میں ضمانت، یہ بھی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیتے ہیں۔ کوئی ضمانتیں تو ہو رہی ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اور عمران خان رہا نہیں ہوں گے، لیکن یہ ضمانتیں منظور ہوئی ہیں۔ ایک تو عمران خان اور بشرا بی بی کی توشہ جعلی رسیدوں کے مقدمے میں ضمانت منظور کی گئی ہے۔ عمران خان کی 9 مئی کے مقدمے میں بھی ضمانت منظور کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محسن راجہ پر تشدد کے مقدمے میں بھی عمران خان کی ضمانت منظور کی گئی۔ اب دیکھیں، عمران خان نے محسن راجہ کے اوپر تشدد کیا، اس سے زیادہ کوئی بھونڈا کیس عمران خان کے خلاف بنایا جا سکتا ہے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کی آزادی مارچ کا احتجاج پر درج 2 مقدمات میں بھی عمران خان کی ضمانت منظور کی گئی۔ خان صاحب جیل میں تھے، آپ کی تحویل میں تھے، اور یہ کیسز عمران خان کے اوپر بنائے جا رہے تھے۔ پھر عمران خان کی اہم شخصیات کے خلاف الزام تراشی کے مقدمے میں بھی ضمانت منظور کی گئی۔ پوچھے نہ جا کر، یہ جو خالد مقبول صدیقی ہے جس نے 70 کی ایگزامپل دی کہ 180 والا قید میں ہے اور 80 والا وزیر اعظم بن جاتا ہے، آج بھی یہی حالات ہے نا۔ پوچھیں اس سے، یہی بات فال آف ڈھاکہ کے حوالے سے عمران خان نے کی تھی، آپ نے کہا کہ کیس بناؤ اس کے اوپر، اور پھر کچھ جو صحافی تھے ان کو گواہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ ایک ٹیلی ویژن چینل کے صحافی کو کہا گیا کہ تم گواہ بنو عمران خان کے خلاف، اس نے انکار کر دیا، پھر آپ نے اس کی نوکری کو ختم کر دیا۔ یہ پاکستان میں سر ہو رہا ہے۔ آج خالد مقبول صدیقی کے خلاف تو کوئی کیس نہیں بنے گا، وہ بھی تو وہی بات کر رہے ہیں نا۔ ان لوگوں نے بھی وہی باتیں کی کہ ڈھاکہ، فال آف ڈھاکہ، ہمارا ملک ہم سے جدا ہو گیا، یہ جرنیل کرتے ہیں سب کچھ، لیکن حکومت میں آپ کو سوٹ کرتا ہے یہ بیانیہ، اس لیے آپ ان کے خلاف کچھ نہیں کر رہے۔ عدالت نے تمام مقدمات میں 50 ہزار روپے کے منچلکوں کے عوض یہ ضمانت منظور کر لی ہے، جبکہ ان مقدمات کو 2.5 سال تک زیر التوا رکھا گیا اور اب جا کر یہ ضمانتیں منظور ہوئیں۔ یہ بھی دنیا میں کوئی ایسی نظیر آپ کو نہیں ملے گی، صرف اونلی ہیپنز ان پاکستان، یہ پاکستان میں سر ہوتا ہے۔ دوستو، آپ کو میں یہ خبر بھی دوں کہ سپریم کورٹ پاکستان کے باہر دھرنا، اور سہیل افریدی اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر پارلیمنٹیرینز نے یہ دھرنا جو ہے وہ دیا، اور سہیل افریدی صاحب کی گفتگو چونکہ ان کے اوپر ایک پریشر ہے اور بار بار ان سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ دھرنا کیوں نہیں دے رہے، مارچ کیوں نہیں کیا جا رہا، تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ عید کے بعد ہم مارچ کریں گے، اور اگر ہمیں کال نہیں آتی تو ہم خود بھی کال دے سکتے ہیں۔ دوستو، ایک تو شفا انٹرنیشنل میں بار بار خان صاحب کو لایا جاتا ہے، فیملیز اور ڈاکٹرز کی موجودگی میں جو ان کا علاج ہونا چاہیے، یہ حکومت کی ہٹ درمی ہے جو نہیں ہو رہی، اور سہیل افریدی صاحب اب اس کے اوپر عید کے بعد کوئی لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں۔ اب یہ لائحہ عمل کیا ہوگا، یہ کچھ دنوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اگر عید کے بعد بھی کال نہیں آتی، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دمادم مست کلندر ہوگا، جو آپ نے الفاظ استعمال کی، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو یقیناً پھر کچھ اور لوگوں کا دمادم مست کلندر عوام کے ہاتھوں ضرور ہوگا۔ سہیل افریدی یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ احتجاج پر نکلنے سے پہلے ہم پر دروازے کھٹکھٹا رہے تھے، یہ بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ نہیں کھولتا، لیکن ہماری سنوائی نہیں ہوتی، تو واحد حل اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے۔ بیشتر کورٹ نے بھی یہ کہا کہ گوروں کے دور سے یہ چلا آ رہا ہے کہ جب کوئی بندہ جیل میں ہوتا ہے تو اس کی ملاقاتیں بھی کروائی جاتی ہیں اور اس کی معالجین سے اس کا چیک اپ بھی کروایا جاتا ہے، اس کی فیملی کو بھی آگاہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے صبح اس حوالے سے بتایا گیا جبکہ کارکنان تنقید کر رہے ہیں کہ بریسٹر گوہر پیمز ہسپتال سے 10 منٹ کی دوری پر رہتے ہیں، تو انہیں جب پتہ چلا عمران خان کو ان دونوں ہسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے اور سوشل میڈیا پر خبریں بھی گردش کر رہی تھی، تو پھر وہ کیوں پیمز نہیں کہے۔ دیکھیں، یہ گلہ تو بنتا ہے آپ سے، تو یہ صرف یہ گلہ آپ بات کریں، آپ سے تو سر بہت سارے گلے ہیں۔ آپ نے بہنوں کے خلاف ایک محاذ بنایا ہوا ہے، اگر علیم ان گھنڈا پور کچھ کہتے ہیں، شیخ المرود نے جو کچھ کہا، تو آپ کو چاہیے تھا
کہ اس کے اوپر کوئی کارروائی کرتے، ان دونوں کی جو ممبرشپ ہے رکنیت اس کو معطل کرتے، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا. تو ایک شیلٹر ہے، وہ قوتیں، وہ آوازیں جو علیمہ خان کے خلاف اٹھیں گی اور محاذ بنائیں گی، آپ بھی انہیں اسی طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے جس طرح پاکستان کے اندر اس وقت اسٹیبلشمنٹ شیر افضل مربت یا علی امین گھنڈا پور یا باقی لوگوں کو کر رہی ہیں. دیکھیں اتنا ایئر ٹائم تحریک انصاف کے کسی بندے کو نہیں ملتا جتنا ان لوگوں کو دیا جاتا ہے ہر پروگرام میں. بعض دفعہ شیر افضل مربت آپ کو ایک دن میں 3 پروگرامز میں وہ بندہ ملے گا. وہ ایسا لگتا ہے کہ اس کو کسی نے نا وہ چٹ لکھ کے بھیج دی ہے کہ یار یہ آج کا ایجنڈا ہے اور جا کر تم نے بولنا ہے. جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا سیل سے یہ تیاری کروائی جاتی ہے کہ آج کون کس پروگرام میں بیٹھے گا اور ہم نے حکومت کے اس بیانی کو کس طرح لے کر چلنا ہے. دوستو جہاں پر یہ سارا معاملہ اس وقت چل رہا ہے وہاں پر اب ایک نئے اتحاد کی بات بھی ہو رہی ہے. یہ اتحاد ایک 4 لوگوں کا اتحاد ہے، اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس اور سہیل افریدی اور علیمہ خان. اور پارٹی کے اندر کافی دیر سے یہ وہ آوازیں ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہمیں طاقت اور مذاکرات دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. علی امین گنڈا پور جو تھے وہ مذاکرات اور طاقت دونوں کی بات کر رہے تھے، لیکن جہاں تک اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا تعلق ہے تو ان کی سٹیٹمنٹس بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ آپ کو ہمیشہ نظر آئیں گی. لیکن عملی طور پر علامہ راجہ ناصر عباس کے علاوہ ہم نے اچکزئی صاحب کو اس طرح سے تحریک چلاتے ہوئے نہیں دیکھا. ان کی سٹیٹمنٹس جو ماضی میں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے آئی وہ بھی آپ کے سامنے، لیکن علیمہ خان، سہیل افریدی، علامہ راجہ ناصر عباس یہ چاہتے ہیں کہ مزاحمت ہو اور عمران خان کے لیے کوئی تحریک چلائی جائے اور ان کو رہا کروایا جائے. لیکن اچکزئی صاحب کے بیک ڈور اس وقت رابطے ہو رہے ہیں اور یہ ٹرک کی بتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کہ میرے رابطے ہو رہے ہیں اور الیکشن اصلاحات کے حوالے سے ہم بات کریں گے. دیکھیں یہ اصلاحات، الیکشن، حکومت، مساق معیشت، مساق جمہوری صرف ایک دکھاوا ہے. آپ کو صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کو کام کرنا چاہیے، باقی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان کی معیشت الیکشن کمیشن کے اس وقت تبدیلی ہونے سے ٹھیک نہیں ہوگی. اور یہ جو پاکستان کی فورن پالیسی کو بہت سارے ڈینٹ آپ نے ڈال دی ہیں، بلکہ جو فرنٹ حصہ ہی پورا اڑ گیا ہے اس کار کریش کے اندر جو اس وقت ہم انٹرنیشنل بورڈ آف پیس کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور پھر 78 سال کے ہم نے اپنے موقف کو صفر کر دیا. یہ سب اتنی آسانی سے ٹھیک نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کے مذاکرات سے ہماری فورن پالیسی ٹھیک ہونے والی ہے. نہ معیشت، نہ عوام کو نوکریاں ملیں گی، نہ پاکستان میں خوشحالی آئے گی جب تک آپ اس کی بنیاد کو ٹھیک نہیں کرتے. اور یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کا ہے، اس پر چھوڑ دیں اور بند کمروں کے فیصلے پاکستان کی عوام پر مسلط کرنا بھی چھوڑ دیں. دوستو آج عمران خان 3 برسوں سے یہ انٹرنیشنل ہیڈ لائن میں ہے اور دنیا کے بڑے سے بڑے اخبار، بڑے سے بڑے اینکر، بڑے سے بڑے صحافی کی خبر میں آپ کو عمران خان ضرور نظر آئیں گے. خان صاحب نے پچھلے 3 برسوں میں انٹرنیشنل میڈیا کو مکمل طور پہ کیپچر کیا ہوا ہے اور یہ ہیڈ لائن انٹرنیشنل میڈیا سے اتر نہیں رہی. دیکھیں انٹرنیشنل ہیڈ لائنز کیا ہوتی ہیں، 1 دن 2 دن کوئی جنگ شروع ہو گئی تو اس کو آپ کو فالو اپ ملتے ہیں. لیکن عمران خان کی جو بیماری تھی، ان کی جو صحت ہے، ان کی جو رہائی کا معاملہ ہے، ان کی جو کیسز کی پوری ایک لمبی لسٹ ہے، ان کے اوپر مقدمات، ان کی حکومت کو گرانا، یہ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز پچھلے 3 سال سے بن رہی ہیں اور یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا سے نیچے نہیں اتر رہی. اور پھر گریگ چیپل نے ایک مضمون لکھا، اس میں انہوں نے وہ ریزنز بتائی ہیں کہ دنیا کے جو مختلف ٹیسٹ کیپٹنز تھے انہیں خط لکھنا کیوں پڑا پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور گریٹ کرکٹر ان کے حوالے سے، خان صاحب کے حوالے سے. گریگ چیپل اپنے اس مضمون میں لکھتے ہیں کہ انہیں یہ قدم اس احساس کے تحت اٹھانا پڑا کہ عمران خان نہ صرف ایک سابق وزیر اعظم بلکہ عالمی شہرت یافتہ کرکٹر اور اپنے دور کے عظیم کپتان رہے. اس لیے ان کے ساتھ ہونے والے سلوک پر خاموش رہنا درست نہیں ہے. عمران خان کی خراب صحت، نظر کمزور ہونے اور جیل میں سخت حالات کی خبروں نے انہیں تشویش میں مبتلا کیا، جس کے بعد انہوں نے دوسرے سابق کپتانوں سے رابطہ کیا. ان کے مطابق ایک فرد کی آواز اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے، اس لیے انہوں نے کئی سابق کپتانوں کو ساتھ ملا کر مشترکہ آواز زیادہ مؤثر ثابت کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا. تقریباً 20 لوگوں سے رابطہ کیا گیا جن میں سے 13 نے فوراً حمایت کا اعلان کیا. اس طرح مجموعی طور پر 14 سابق کپتان اس خط کا حصہ بنے. چیپل کے مطابق عمران خان سے ان کا تعلق کئی دہائیوں پر محیط ہے. وہ انہیں ایک مضبوط ارادے اور کرشماتی شخصیت کے مالک لیڈر کے طور پر یاد کرتے ہیں. انہوں نے خاص طور پر 1992 کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد عمران خان کے کردار کا ذکر کیا جب انہوں نے قوم کو اعتماد اور امید دی. انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ خط کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں بلکہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر لکھا گیا
साबिक कप्तानों का मुतालबा है कि इमरान खान को मुनासिब तिब्बी सहूलियात दी जाएँ, उनके मुख्तलिफ डॉक्टर से इलाज की इजाज़त हो, जेल में इंसानी और बेहतर हालात फराहम किए जाएँ, अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त दी जाए और शफाफ कानूनी अमल तक रसाई दी जाए। ग्रेग चैपल के मुताबिक क्रिकेट हमेशा कौमों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करती रही। इसे खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है, तमाम वो लोग जो खेल से वाबस्ता हैं, कि साथ ही खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी पर आवाज़ उठाएं। आखिर में उन्होंने ये भी लिखा कि इमरान खान ने हमेशा फेयर प्ले, इंसाफ की बात की और वो इसी इंसाफ के मुस्तहिक हैं। साबिक कप्तानों की ये मुश्तरका आवाज़ इसी मकसद के लिए उठाई गई ताकि इमरान खान को फरामोश ना किया जाए और उन्हें मुनासिब और बाइज़्ज़त जो सलूक है उनके साथ किया जाए। दोस्तों, ये वो वजह है। देखिए, ये इमरान खान ने सारी उम्र क्रिकेट जब खेली तो वो न्यूट्रल एम्पायर्स की हमेशा बात करते रहे कि यार ये जो न्यूट्रल एम्पायर्स वाला कॉन्सेप्ट है इसे लेकर आओ। जिस शख्स ने सारी उम्र नो बॉल नहीं की, जिसका जो हरीफ है वो भी आज उसके गुण गाता है, आज आपने इतने बड़े सरमाए को, इतने बड़े हीरे को आपने एक काल कोठरी में फेंका हुआ है, क्योंकि कुछ नलायक इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं और उनको लगता ही है कि शायद वो हुकूमत संभाल लेंगे। पिछले 3 वर्षों की हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने है। आज गुर्बत कि जहाँ पे इंडिकेटर्स आपके सामने है, अरस्तू साहब ये कहते हैं कि ये भी इमरान खान की वजह से है। हुकूमत तुम करो, ख़राबी इमरान खान में है। जहाज़ तुम्हारे जमात की एक जो मरूसी किरदार है वो ख़रीदे, लेकिन कसूर इमरान खान का है। और लोगों ने सर एक कंपैरिजन अब करना शुरू कर दिया है, जो जहाज़ की प्राइस है और फिर इसके साथ साथ आप उस पैसे से पाकिस्तान, पंजाब के अंदर कौन से प्रोजेक्ट जो हैं उनका बाकायदा आगाज़ कर सकते थे। हुकूमत की कारकर्दगी ये आप इसे कितना पर्सोनीफाई करके पेश करेंगे। फिर आज़म नज़ीर तारड़ जैसे ही बयानी आपको सुनने को मिलेंगे ना कि जेल मैनुअल में भाईजान कहीं नहीं लिखा हुआ, हालांकि उनको ये नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब के लिए जेल मैनुअल जो है वो नए सिरे से लिखा गया। तो सब मैं आपको ये खबर भी दे दूं कि गवर्नर से इस्तीफे का मुतालबा और सिंध बार कौंसिल ने गवर्नर सिंध को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया है। एलामिया में ये कहा गया कि गवर्नर सिंध सियासी सरगर्मियों में मुलविस हैं और गवर्नर हाउस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बार कौंसिल ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से मुतालबा किया कि वो गवर्नर सिंध को फौरी ओहदे से हटाएं। MQM का जी इसके ऊपर रद्दअमल भी आ गया और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब ये कहते हैं कि अगर गवर्नर सिंध से इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया तो हम सदर से इस्तीफ़े का मुतालबा करेंगे। तो आप मुतालबे करें। इन मुतालबों के अंदर दोस्तों कहीं पाकिस्तान आपको नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। MQM क्यों ये कर रही है? क्योंकि वो सुबह का मुतालबा करती है और जरदारी साहब नया सूबा बनाना नहीं चाहते और उन्होंने उसे अपनी रेड लाइन करार दे दिया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी ये पैगाम दिया गया। एक चीज़ इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रोग्राम के शुरू में और कल भी हम इस पर बात कर चुके हैं लेकिन तफसील से नहीं हो सकी। दोस्तों, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कभी भी सियासतदानों का बैगेज नहीं उठाएगी, याद रखिएगा। और ये सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की हुकूमत पर डालेंगे, इसलिए तो इन्होंने डायरेक्ट मार्शल लॉ नहीं लगाया हुआ। ये सारे काम करवाते हैं इनसे, अपनी मर्ज़ी से सारे काम करवाते हैं, अपनी मर्ज़ी से इनको हुकूमत दी, फिर मर्ज़ी से ही काम करवाए जाएंगे ना। लेकिन जब मईशत की तबाही की बात आएगी ये हाथ खड़े कर देंगे। ये कहेंगे जी फैसले तो आप कर रहे थे, डील तो आप हुकूमतों से आप करते हैं, कतर तो आप जाते हैं, 50 से ज़ायद प्रोटोकॉल्स आपने किए। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अब उस पॉइंट पे खड़ी है जहाँ पर वो ये फैसला कर रही है कि यार ये शहबाज हुकूमत तो बहुत ही नालायक निकली। सिर्फ तारीफ़ों से काम नहीं चलता ना। तारीफ़ करने के लिए दरबार में बादशाह सलामत 2-3 लोग रखे होते हैं और वो तारीफ़ें करते रहें तो क्या दरबार चलेगा? क्या सल्तनत चलेगी? तो ये सल्तनत चल नहीं रही। तो अब ख्याल आ रहा है कि क्यों ना हम कुछ नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें और देखें ये जो ऑप्शंस हैं ना, अब इनके ऊपर अमल होता है या नहीं होता है ये वक्त बताता है जी। इसके ऊपर असेसमेंट एक की जा सकती है, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको इस नज़र से भी देखना है कि ये जब भी खान साहब की रिहाई या इमरान खान के हवाले से तहरीक की बात होती है तो इस तरह की बातें पैरेलल शुरू हो जाती हैं और एक दूसरे को डराया जाता है। एक खौफ की हुकूमत, एक तो इमरान खान का खौफ है ना, दूसरा आपस में भी एक दूसरे से डरे हुए हैं कि अच्छा अगर ये निकल गया तो हुकूमत का क्या बनेगा। और देखें नून लीग को जो सीटें इन्होंने एक्स्ट्रा दिलवाई हैं ज़िमनी इंतखाबात और बाकी के सादा अक्सरियत उनको मिल गई, वो इसलिए कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी वक्त भी अगर जमहूरी होने का ढोंग रचाएगी तो हमारे पास एक हुकूमत को मेंटेन रखने का कोई हल मौजूद होगा और हमें इनका जो है सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सर हाथ खड़े कर देगी और कुछ हद तक उन्होंने खड़े कर भी दिए हैं, वो इसलिए कि वो इस हुकूमत का बैगेज कभी नहीं उठाएंगे। और मईशत जिस तरह से नीचे जा रही है उसके ऊपर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक कंसर्न है। देखें फैसल वाडा आकर ना जब मईशत ठीक चल रही होती है, खैर अभी तक चली तो नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत कामयाबी आपको मिल जाए और कहीं से कोई कर्जा आ जाए तो आप कहते हैं कि देखो
یہ سب کچھ ہم کریں گے، تم نے پھر کس چیز کی قسمیں کھائی، وعدے کیے، کچھ تم بھی تو کر کے دکھاؤ۔ تو فیصل واڈا اب کیوں نہیں بول رہے؟ کیونکہ انہیں بولنے کا اختیار نہیں ہے، انہیں جتنا بولنے کا اختیار ہے وہ تو نہیں بولتے ہیں، اور اس حکومت کے خلاف ان کو بولنے کے لیے رکھا ہوا ہے جب ان کو ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خود آ کر تو نہیں کہہ سکتی، اگر وہ کہہ دے گی تو پھر یہ جو سیاست میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو دوستو یہ بیانیہ پھر کہاں جائے گا؟ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔